کہ دین کا جو کانٹینٹ ہے، ہم کہتے ہیں قرآن و سنت جو ہے دین کے مشمولات ہیں، تو کیا یہ اپنی ذات میں کوئی اتنی ایمبیگوس چیز ہے کہ ہر زمانے میں مختلف اہل علم اٹھتے ہیں اور اپنے زاویہ نگاہ کے مطابق اس کو سمجھتے ہیں اور ایک تعبیر وجود پذیر کر دیتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں پہلے امام غزالی نے صوفیانہ تعبیر وجود پذیر کی، پھر مولانا مودودی نے سیاسی تعبیر کی بنیاد رکھی، اور اب آپ لوگ ایک تعبیر پیش کر رہے ہیں. تو کیا دین کا کانٹینٹ اپنی ذات میں کوئی واضح احکامات اور ان کی کوئی تفہیم نہیں رکھتا کہ ہر کوئی اپنے حساب سے اس کی تعبیر دے دیتا ہے؟ دین کے کانٹینٹ کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو وہ ہے جو میری آپ کی عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے ہم سے کچھ مطالبات ہیں. ہم نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حج کرنا ہے، بچے پیدا ہوں، ختنہ کروانا ہے، نکاح و طلاق کے معاملات کیا ہیں، یہ سب کی سب جاری سنتیں ہیں. اجماع اور تواتر سے مسلمان اس کو آگے منتقل کر رہے ہیں. وہاں پر تو انڈرسٹینڈنگ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس سے آگے بڑھ کر دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر بعض لوگ چیزوں کا علمی مطالعہ کرتے ہیں، اختصاصی مطالعہ کرتے ہیں، اس کے اندر اترتے ہیں. دیکھیے، میں آپ سب یہ جانتے ہیں کہ حفظان صحت کے بنیادی اصول کیا ہیں. کھانا صاف ستھری جگہ پہ رکھا جائے، اس کو کھایا جائے، وہ پرانا نہ ہو، اس میں کوئی سڑان اور بو نہ آ رہی ہو. اس سب کا ہم سب خیال رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو اطباء کے پاس جانا پڑتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے. تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر اصل میں آپ کے پورے جسم کا جائزہ لیتا ہے. وہ ان عوامل کو جاننے کی کوشش کرتا ہے جو بیماری کا سبب بنا ہے. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بیماری سے مدافعت کی صلاحیت رکھی، اس کو جگانے کا کام کرتا ہے. تو یہ اختصاص کا کام ہے. دین کے علماء بھی یہی کرتے ہیں. یعنی دین بالکل واضح ہے اپنی ذات کے اندر، اور دین کے عملی احکامات 90% سے زیادہ اعمال میں منتقل ہوئے ہیں. اس میں تو کوئی سوچنے سمجھنے کا بھی کام نہیں. وہ تو آپ دیکھتے ہیں اپنے والد کو نماز پڑھتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، جنازے کے اندر تجہیز و تکفین. وہاں کوئی غور و فکر کا معاملہ نہیں ہے. مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کے سامنے کوئی دینی حکم بیان کیا جاتا ہے، آپ اس دینی حکم کی علت کو جاننا چاہتے ہیں، اس کی مقصدیت کو جاننا چاہتے ہیں، اس کی ریلیونس کو جاننا چاہتے ہیں، یا اس حکم کو سمجھنے میں دو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہیں، ان کی اختلاف کی نوعیت کو جاننا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شعوری طور پر کسی ایک رائے کو اپنانا چاہتے ہیں. تو یہاں پر اہل علم سامنے آتے ہیں جو پورے کے پورے مذہب پر، الہامی روایت پر، اس کے پس منظر پر، انبیاء کے اجتہادات پر، ان سب پر غور و فکر کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک بہت بڑا ذخیرہ جو دین ہی کی تفہیم و تبیین پر مبنی ہے، اخبار احاد کا، ان پر غور و فکر کرتے ہیں. اب غور و فکر کرنے کا پہلا ناگزیر تقاضا کیا ہے کہ جن زبانوں کے اندر ہیں ان کا درک ہو، اس پر قدرت ملکہ آپ کو سوچنے سمجھنے کی سکتا. تو آپ عربی زبان سیکھیں گے. اب عام آدمی تو یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی روزمرہ کی مشقتوں کو چھوڑ کے وہ زبان و بیان کے معاملات کو حل کرے. اسی طریقے سے اگلا جو ناگزیر تقاضا ہے وہ یہ کہ جس مسئلے پہ آپ غور و فکر کر رہے ہیں اس پر آپ سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے غور و فکر کیا ہو، تو لٹریچر ریویو کا کام ہے، وہ بھی عربی میں ہے. تو تعبیرات کو پڑھنا، غور و فکر کرنا، یہ اختصاص کا کام ہے. تو دین کہیں پر بھی ایمبیگوس نہیں ہے، لیکن دین اس دنیا میں جس طریقے سے میرا اور آپ کا امتحان ہے، اسی طرح اہل علم کا بھی امتحان ہے. یہ دنیا کے بارے میں بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ صرف عمل کا امتحان نہیں ہے، علم کا بھی امتحان ہے. تو جو لوگ چیزوں کی بصیرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، چیزوں کو مربوط کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنے حالات، واقعات اور زمانے کی ریلیونس سے چیزوں کی مطابقت ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اللہ کی کتاب ان کے لیے علمی غور و فکر کا موضوع ہے. تو یہ ان کا کام ہے، ان کو کرنا چاہیے. عام آدمی کو جس وقت کوئی ایمبیگوٹی محسوس ہو تو وہ 2-3 تعبیرات ہوتی ہیں ہمیشہ، ان سب کے پاس جائے، اہل علم کی صحبت میں بیٹھے اور ان سے ان کے دلائل کو جاننے کے. وہ جو دلائل وہ بیان کرتے ہیں اس کی بنیاد علم اور عقل کے مسلمات اور کامن سینس ہوتا ہے. تو وہ ایمبیگوٹی بڑی آسانی سے بالکل اسی طرح دور ہو سکتی ہے جس طرح میں بیمار ہوں تو 2-3 ڈاکٹروں کا اختلاف رائے میں اپنی عقل کی بنیاد پہ دور کر لیتا ہوں.